الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یہ ناروال سے محمد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا جس کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انداز بیاں انتہائی خوبصورت ہے، برائے مہربانی اسی انداز میں دین کا حسن بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے بات یہ ہے، میں ایک دفعہ ایک پروگرام سن رہا تھا امریکن ٹیلی ویژن پر، مذاہب کی بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، مختلف مذاہب پہ ان کی ڈسکشن چل رہی تھی، تو میں دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تو اسلام کی جب باری آئی تو سب سے بڑا انہیں جو اعتراض تھا اسلام پر وہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسلام is the monopoly of the truth، کیا بات ہے کہ اسلام حقیقت اور سچائی پر اپنی اجارہ داری بنائے ہوئے ہے کہ صرف میرے پاس سچ ہے۔ تو میں نے کہا اسلام is not the monopoly of the truth but اسلام is the truth۔ ایکچولی ٹروتھ، بالکل صحیح بات، اسلام is the truth، nothing else۔ بالکل ٹھیک۔ بچے حسن میرے بیان میں نہیں ہے، آپ کو اگر میرے بیان میں حسن نظر آتا ہے تو یہ حسن اسلام کا ہے، میرا کمال سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں شاید کوئی دوسری بات دنیا کی بیان کروں تو اس میں یہ حسن نہیں ہوگا، چونکہ جتنا حسن، جتنی سچائی، جتنی بہتری پیدا کرنے والے نے بنائی اس دنیا میں یا اس دنیا میں یا کائنات میں یا سورج میں، چاند ستاروں میں، نباتات میں، حیوانات میں، جتنی بنانے والا جس نے اپنے دستے قدرت سے رکھی اس سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جہاں جہاں جس چیز کا اس نے جواز بنایا کہ اس کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے، یہ غذا لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے، یہ کپڑا پہن سکتے ہو، یہ نہیں پہن سکتے، یہ جملہ منہ سے نکال سکتے ہو، یہ نہیں نکال سکتے، یہ تعلق بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہ سارے کا سارا تو حسن بکھرا پڑا ہے۔ اب اسے کہاں کہاں سے کوئی سمیٹے؟ صحیح بات۔ بات وہی ہے کہ وہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ اسلام از دا ٹروتھ، یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام از اے بیوٹی۔ بالکل ٹھیک۔ حسن ہے ہی اسلام، اسلام کے بعد حسن ہے کہاں؟ نہیں، ہے ہی نہیں۔ کوئی حکم شرعی توڑ کر دیکھو، انسانیت پر، شرف انسانیت پر داغ آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ کوئی حکم شرعی توڑ کے دیکھو، اس میں حیوانی عادت نظر آئے گی، انسانی عظمت کے خلاف نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پانی پینے کے آداب، لباس کے آداب سے لے کر تعلقات تک، چیزیں کے بنانے اور جوڑنے سے ایک بڑا خوبصورت بت بناتا ہے پوجنے کے لیے، ایک خوبصورت کرسی بنا دیتا ہے۔ انسانی عقل سے سوچو کون سی چیز زیادہ مفید ہے؟ ظاہری بات ہے کرسی سے زیادہ مفید ہے جس کے وہی تو اوپر بیٹھا جائے گا۔ پتھر کا یہ لکڑی کا بت ہے، اس کے بالکل سامنے ٹھیک ہے۔ رکوع کر کے کیوں کھڑے رہو ایک پتھر کو سجدہ، تو اس سے اس لکڑی سے اپنا آرام کیوں نہ حاصل کرو؟ کیوں نہ حاصل کرو؟ یعنی اسلام ہے ہی سارا حسن بچے، تو میں کیا بیان کروں گا؟ یا میرا حسن بیان کسی کا بھی نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا، یہ سب اللہ کے رسول کے، اللہ کا ارشاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
وہ ارشاد باری بھی سنا ہے، اس کی وضاحت بھی سنا ہے. سارے کا سارا حسن محمد الرسول اللہ کی ذات میں جمع ہے. آپ کے ارشادات میں، آپ کے امور میں، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حیات طیبہ میں، آپ کے جینے مرنے، ہر قول ہر فعل میں حسن ہی حسن بکھرا پڑا، جتنا کوئی سمیٹ. بے شک اسلام تو بچے ہے ہی ہیروں کا معدن، ہیروں کی کان ہے، جتنا کوئی سمیٹ سکے. اب جتنا جتنا کسی پہ کھلتا جاتا ہے اتنا اسے مزہ آتا ہے. مزہ آتا جاتا ہے، کوئی شک جتنا نہیں ہے اس کوئی میں. اندھا ہے اسے کانچ اور ہیرے میں تمیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کانچ بکھرا پڑا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا ایک عزیز جہاں میرے پاس بیٹھا تھا دہقان، تو وہ آ گیا ہمارا جوہری، اس کے پاس 2 چوڑیاں تھیں، وہ وائٹ گولڈ کی بنی ہوئی تھیں اور دونوں پر ڈائمنڈ پورے گلائی میں لگے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کیا اندازہ ان کا کتنے کی ہیں؟ تو اس نے کہا جی 5 کی ہیں. تو میں نے یہاں سلطان کو یا کسی کو دی یا کسی کو، میں نے کہا جب بیویوں کو دکھا لو، ان کے کام کی چیز ہے، اگر انہیں پسند آتی ہیں تو پیمنٹ لے جاؤ، نہیں پسند آتی تو اپنی چوڑیاں لے جاؤ. وہ آتا رہتا ہے، کوئی چیز بچوں کو پسند آ گئی، کسی نے رکھ لی، کسی نے نہ رکھی. وہ بھی ساتھ اندر چلا گیا، میں بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے. وہ میرا عزیز کہتا ہے دیکھو چاندی کی تار ہے اور اوپر کانچ چمٹے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے. صحیح. چاندی کی تار ہے، اوپر کانچ سے لگے ہوئے ہیں اور 5000 مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی صاحب 5000 نہیں، یہ 5 5 لاکھ لاکھ کی بات. 5 لاکھ؟ میں نے کہا ہاں، اور یہ چاندی کی نہیں، یہ وائٹ گولڈ ہے اور اس پر ڈائمنڈ ہیرے لگے، کانچ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں پھر وائٹ سونا سفید بھی ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اور یہ کانچ کچھ اور ہوتا ہے، ہیرا کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یار یہ آپ کی بحث کی بات نہیں، بنتا ہی نہیں ہے. آپ اسے جانے دو. تو بات یہ ہے جی، اللہ اکبر. جب ہمیں وہ کانچ اور چاندی نظر آئے تو پھر قصور ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہماری ہم چھوڑ آنکھوں کا کے قصور ہے، گزرنا ہے. ہمارے شعور ورنہ کا ہے قصور تو جواہرات ہر طرف ہیرے بکھرے پڑے ہیں. کوئی نقش کفے پا اٹھا لو، حسن ہی حسن ہے. بے شک. نہ کسی کے بیان میں حسن ہے، نہ کسی قطعات میں حسن ہے، اس نسبت میں حسن ہے. حسن سارا ادھر سے آتا ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر باہر نکل جایا جائے، شریعت سے اگر باہر نکل جائے تو دکھ ہی دکھ ہیں. کہیں سے نکل کر دیکھ لیں، آپ بیٹھ کے تجزیہ کر لیں. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے میں باہر نکل کہتا کے ہوں آپ بائیں پاؤں کی جوتی دائیں پاؤں میں پہن لیں تو بھی تکلیف ہوگی. گلے کی ٹائی گھٹنے سے باندھ کے دکھائیں. بالکل صحیح بات ہے، عجیب لگے گی. اور یہ جو روز مرہ کے ہمارے معمولات ہیں، معمولات، تعلقات، زندگی، حیات، اس میں سارے میں حسن ہے ہی اسلام کے اندر. بے شک. یہ جو ہمارے معاشرے کے تعلقات ہیں، آبرو کے، عزت کے، بہو بیٹیوں کے، جہاں جہاں سے ہم نے اسلام کا دروازہ توڑا ہے، کوئی چیز بچی ہے؟ کوئی چیز نہیں بچی. کسی کے دامن میں کچھ ہے؟ ایون کہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان معاشروں کے اندر کہ جہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ بوڑھے وہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، آپ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ کاش کہ ہمارے ہاں ہوتی اور آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو وہ اگر اس سے نکل کے آج وہاں کتوں کی خدمت ہوتی ہے، والدین کو اولڈ ہوم چھوڑا، اولڈ ہوم چھوڑ کے کتوں کو ساتھ سلاتے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ خیال نہیں آتا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمیں بھی یہاں پہ چھوڑ کے نہیں، وہ کوئی اس آنے والے وقت کی یاد ہی کوئی نہیں دلاتا. کوئی نہیں دلاتا. بالکل صحیح بات ہے. جو کوئی سامنے ہے اس میں انجوائے کرتے رہتے ہیں، جب آتا ہے تو پھر ان کا وہی اشر ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ کی بہن سیکیور ہے، بیگم سیکیور ہے، آپ کی پوری فیملی ایک اس طرح سے، مطلب یہ سسٹم ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ ہمارا فیملی سسٹم اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اپنے رشتے نبھانے ہیں، اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتے تو کتنے مسائل کھڑے کچھ بھی نہ ہوتا جی. انسان ایک حیوانوں کا ریوڑ بن جاتا.
کوئی شک نہیں اس میں. جانوروں کا ایک گلہ ہے، گزر رہی ہے، اپنا اپنا ہر کوئی چل رہا ہے. بس شیر آیا، ایک کو مار کے کھا گیا، دوسرے بھاگ گئے، کسی نے پوچھا کون مرا کون لیا، بے فکر ہے. موسم آیا، مل لیے، بچے پیدا ہو گئے، پلتے رہے، کوئی نہیں پوچھتا، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ہمارے کیا آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اقدار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے دور ہو کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، پھر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی کشش ہے جو ہمیں دوسری کچھ طرف کھینچتی ہے؟ ہمارے بزرگوں کی غلطیاں ہیں کہ رزق میں جب حرام ملا تو ہماری نگاہیں بدل گئیں. صحیح. کچھ تو ہماری غذاؤں میں حرام آ گیا. حرام کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس سے اعتماد علی رسول کمزور ہو جاتا ہے. بالکل نبی صحیح. کی باتوں پہ اعتبار نہیں آتا، نہیں آتا. پھر سارا معاملہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. جب دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر جو جو چیز مزیدار لگتی ہے آنکھوں کو، ذہن کو، ادھر بھاگتے رہتے ہیں. دل تو مردہ ہے، دل کا تو انتخاب ہی نہیں ہے. دل زندہ ہوتا تو وہ بتاتا یہ بے حیائی ہے. بالکل صحیح. وہ تو ایک پمپنگ مشین رہ گئی، وہ خون پمپ کر رہی ہے. آنکھیں زندہ ہیں، دماغ زندہ ہے، وہ لذت لے رہا ہے ننگے جسموں کی، شراب کی بوتلوں کی، اچھل کود رہا ہے. اگر ہمیں حلال کھلایا جاتا، اسلامی معاشرے میں پالا جاتا، ہمارے والدین ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے تو ایک حد تک ہم سنبھل جاتے. خیر وہ بیت گیا، بالغ ہو گئے، اپنے ذمہ آ گئے. ہم تو اپنے ساتھ انصاف کرتے، کچھ اپنا سوچتے، کچھ اپنا خیال کرتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرتے کہ کن امور کا انجام میرے سامنے ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کس نے کون سا راستہ اپنایا، معاشرے میں وہ کیسے جی رہا ہے، کس نے کون سا اپنا. کوئی کھایا پیا سو گئے، اٹھا جدھر منہ آیا چل دیے. یار زندگی اس طرح صرف کرنے کا نام ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اتنی سستی ہے. بلکہ حضرت جی پچھلے دنوں ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، یہ تھے اختر جاوید، ایک رائٹر ہیں انڈیا میں. ان سے اس نے سوال کیا کہ آپ پہلے شراب پیتے تھے تو اب آپ نے چھوڑ دی، پینے کا کیا سبب تھا اور چھوڑنے کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں 27 سال تک شراب پیتا رہا اور لوگ مجھے دانشور سمجھتے رہے، تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ شراب یا تو جاہل پیتا ہے یا بیوقوف پیتا ہے. تو یہ سمجھنے میں جس بندے کو 27 سال لگے ہیں اس کو یہ لوگ دانشور سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے دین کے اندر آلریڈی بتا دی گئی. مصیبت یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے کبھی بیٹھ کر کچھ دیر یہ تجزیہ کرنے کی زحمت گوارا کی ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں اور اس کے نتائج کیا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اور نتائج کیسے بہتر ہو سکتے. ہم تجارت کے معاملے میں سوچتے ہیں، جاب کے معاملے میں سوچتے ہیں کہ یہاں سے وہاں نوکری مل جائے، تنخواہ زیادہ ہے، فیسلٹیز زیادہ ہے. گاڑی کے بارے سوچتے ہیں نا کہ اس سے وہ مل جائے تو وہ بڑی مزے کی ہے. لباس کے بارے کبھی ذات کے بارے بھی سوچا؟ کبھی نہیں. اور ایک ایک لمحہ جو بیت رہا ہے یہ پھر نہیں آئے گا. اس وقت کے بارے کبھی کسی نے تکلف کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر اس کا ہم اندازہ کر لیں تو پھر نمازیں چھوٹتی ہیں، ذکر چھوٹتا ہے، تلاوت کا مزہ جاتا ہے. سوال ہی کون جانے دیتا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم فری لانسر ہیں، کھلا وقت ہے، جو جی چاہے کرو. احساس ادراک ہی ختم ہو گیا. بالکل. کیونکہ عقل حرام جو ہے، حرام غذا جو ہے، یہ بہت زیادہ اندر سے تباہ کرتی ہے، جیسے زہر کھانا ہوتا ہے. باہر سے معاشرہ اور معاشرے کی گندی فضا تباہ کر دیتی. تو آج کے معاشرے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے بندوں کا کام ہے.
لوگ مردہ ہیں. واجسامہم قبل القبور قبورو، ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکی ہیں. دھکے اور تھپیڑے کھاتے پھرتے ہیں، جدھر سے آواز ادھر چلے گئے، ادھر سے جکڑ آیا ادھر چلے گئے. سارا دن بک بک کر کے وقت گزارا، رات تڑپتے گزر گئی، ڈرونے خواب آتے رہے، سب اٹھ کے پھر بھاگ پڑے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. زندگیاں ہم ضائع کر رہے ہیں کبھی. اور کمال یہ ہے، کمال دین کا کون سا پہلو ہے جو حسین نہیں ہے؟ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ تم کتنے غرض چکے ہو، پاتال میں چلے گئے ہو، 7 پشتوں سے باپ دادا حرام کھلا رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یار وہاں سے میرا نام تو لو. اللہ اکبر. مجھے پکارو، میں تمہیں پکڑ کر اوپر لے ہوں گے. سبحان اللہ. اب اس سے زیادہ کیا ہو؟ کبھی تجزیہ تو کرو، کبھی تمہیں خیال آ جائے، کبھی ادھر متوجہ ہو جاؤ تو وہ سارا حرف غل کی طرح مٹا کر تمہیں پھر تمہارا سینہ منور کر دے گا. پھر اور کیا چاہتے؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک بات ہے. عزیز جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں وہ پھر پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.